اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے تو یہ کلمات پڑھ لیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، باقیات صالحات کثرت سے پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقیات صالحات کیا چیز ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، تم لوگ اپنے سامان کا حفاظت لے لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی دشمن ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، نہیں، آگ سے حفاظت کا سامان لے لو، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمات تم سے آگے جا کر آخرت میں کام آئیں گے اور تمہارے اچھے انجام کا سبب بنیں گے، اور یہی وہ اعمال ہیں جن کا ثواب باقی رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ نجات دینے والے کلمات ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا شخص روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، تم سب کر سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے، اور الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں پودا لگا رہا تھا کہ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، پودا لگا رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، ان میں سے ہر ایک کلمہ کے بدلے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑ کر اسے ہلایا تاکہ اس کے پتے گریں، لیکن کوئی پتا نہ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر ہلایا تو پھر بھی کوئی پتا نہیں گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ہلایا تو پھر پتے گرنے لگے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے گناہ بندے سے گر جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا کلام بتا دیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، تم یہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس نے کہا، تمام کلمات تو میرے رب کی تعریف کی ہو گئے، میرے لیے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رزق نصیب فرما،
حضرت ابن ابی اوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قرآن سیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن سیکھ نہ سکا، آپ مجھے اب کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو قرآن کی جگہ بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس نے انگلیوں پر گنتے ہوئے کلمات کہے اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کلمات تو میرے رب کی تعریف کی ہو گئے، خود میرے لیے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ یہ سن کر وہ دیہاتی چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیہاتی دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر کر جا رہا۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہو گئے؟ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہو گئے۔ لوگوں میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم کس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نیکیاں کما سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 1000 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے پیش کیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا جبرائیل یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا کہ وہ جنت کے پودے کثرت سے لگائیں کیونکہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے بسم اللہ کہا اس نے اللہ کا ذکر کیا، اور جس نے الحمدللہ کہا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس نے اللہ کی عظمت بیان کی، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اللہ کی توحید بیان کی، اور جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اس نے فرما برداری کا اظہار کیا، اور اس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اسے جنت میں اس کی وجہ سے خزانے ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان بندہ جب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے تو ایک فرشتہ ان کلمات کو لے کر اپنے پر کے نیچے رکھ لیتا ہے، پھر انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے تو وہ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرتا ہے وہ ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑھی علیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اچھا کام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اسی کو پہنچتا ہے۔ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو یہ تمام وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور یہ وظائف اپنے دوستوں عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کی ہم سب کی تمام مومن مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔